ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں, فارمر ممبر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب, پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر, کور کمیٹی کے ممبر, عمران خان صاحب کے ون آف ہز کی ایڈوائزرز. آپ لوگوں نے یہ معاملات یعنی علی ظفر آن بہاف آف دا سیکرٹری جنرل لاہور ہائی کورٹ میں بھی اٹھا لیا معاملہ کہ گورنر جو دونوں ہیں وہ تاریخ ابھی تک کیوں نہیں دے پائے, 12 دن ہو گئے, تو وہ کورٹس میں آپ لے گئے. ریزگنیشن کا معاملہ بھی آپ کورٹس میں لے گئے ہیں, تو جو کہ صحیح جگہ بھی ہے جانے کے لیے. اب دیکھتے ہیں کورٹ کیا کہتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جو فواد چودھری صاحب نے بات کہی اور اس کے بعد جو رد عمل آئے اور جو اب صورتحال ہے, آج یہ بتایا گیا تھا کہ فواد چودھری صاحب کو لے گئے ان کے گھر لاہور, کیونکہ وہاں سے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کا لیپ ٹاپ لینا, یہ لینا, اور وہ خود ساتھ ہوں, تو ان کو لاہور لے گئے ہیں. تو یہ جس طریقے سے معاملہ آگے بڑھ رہا ہے, تو یہ عمران خان صاحب نے جو خط لکھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کہ ان کی ڈگنیٹی جو ہے وہ برقرار رہے, فزیکلی ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو, تو آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں ایز آف ناؤ کہ ان کو فزیکلی تو بالکل ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی؟ دیکھیے, مطلب جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ اب ماروائے قانون اور آئین کا ہے. یہ اس ملک ابھی آئین کی تہ نہیں چل رہا. ملک جو ہے نا بنانا ریپبلک بن گیا ہے. ہمارے تو جدوجہد ہے. دیکھیے, ہم تو پرامن جدوجہد کریں گے, کسی طور پر ہم وائرس میں نہیں جائیں گے, اور نہ ہمارا کوئی, ہم جو کنسٹیٹیوشن ہمارا رائٹ ہے وہ ہم کریں گے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ابھی کنسٹیٹیوشن کی کوئی حیثیت نہیں رہی, جو کہ بہت افسوس ہے. جس طرح اس ملک کو جو ہے نا کھینچا جا رہا ہے, اور جس طرح اس ملک کو پتہ چلا کہ کوئی پارلیمنٹ اور کسی کے پاس کوئی اختیار طاقت وغیرہ نہیں ہے. بہرحال یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا ابھی فواد کے ساتھ, جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے. میں نے اس دن منشی میں کیا ہے مجھے بتاؤ نا. پہلے یہ جو کلرک منشی سارے ایک ہی الفاظ ہے نا. اگر منشی کہہ دیا, اور اس نے کیا کہا, اس کو کوئی کون سی دھمکی, اگر آپ کہیں تو ہم چلا بھی سکتے ہیں آپ کے لیے اسد کیسر صاحب کے انہوں نے کیا کہا. الیکشن کمیشن کی حیثیت منشی کی ہو گئی ہے اس حکومت میں. ہم الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو, ان کے خاندانوں کو, ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا کہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا. آپ لوگوں کا پیچھا ہم آپ کی اس وقت تک کریں گے جب تک ہم آپ کو قرار واقعی سزا نہ دے لیں. اچھا دیکھیں نا, یہ کیا کہہ رہے ہیں اسد کیسا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, زیادتیوں کا اگر اس طرح سلسلہ جاری رہا تو ہم آپ کو, آپ کے گھر والوں کو جب تک پیچھا کریں گے ایٹسیٹرا. آپ نے سنا ہے. تو شکایت جو ہے وہ تو ہوتی ہے, اور اس پہ یقینی طور پہ اس کی سنوائی بھی ہونی چاہیے. تو کورٹ نہیں ہے جگہ کہ سنوائی ہو, بجائے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جائیں. دیکھیے, بڑے نیازبین ہو گئے نا. انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں نا الیکشن کمیشن, تو ابھی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک پارٹی بن گئی ہے. وہ اس وقت جو ہے نا ادارہ نہیں ہے. ان کو تو جواب دینا پڑے گا, اور اس کا تو بات کا تو مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کو کوئی فزیکلی ماریں گے یا کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم جب تک آپ کو سزا نہیں دلائیں گے تو ہم بھی عدالتوں میں جائیں گے نا, اس کے خلاف کیسز کریں گے. انہوں نے کہا ہم آپ کا پیچھا کریں گے. دیکھیں نا, اسی طرح سے آپ کے پارٹی کے چیئرمین نے کہا تھا جج صاحبہ کو کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا ہم فزیکلی کچھ کریں گے, لیکن انہوں نے جا کے اپولوجائز کیا. ہی وینٹ, ان کے دفتر گئے, خاص طور پہ کورٹ وہ موجود نہیں تھی وہاں. کہنے کا مقصد کہ یہ تو شکایت ہو سکتی ہے کہ جو چارج ہے وہ جائز نہیں ہے, فزیکل ریمانڈ ہے ایک دن, دوسرے دن جوڈیشل, یہ وہ, لیکن آپ یہ تو مانیں گے کہ اس طرح کی بات, اس طرح کا لب و لہجہ جائز تو نہیں آپ قرار دے سکتے. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت حالات ایسے بگڑ گئے ہیں کہ اچھے اور برے کا کوئی تمیز ہی نہیں رہا. یہ بات ٹھیک ہے. چیزیں بہت بگڑ گئی ہیں, اور جو ہمارا مورال کولیپس ہے, جو مورالٹی ہے نا, مورالٹی اس وقت کولیپس کر چکی ہے. کوئی مورالٹی رہی نہیں ہے. بہت بڑا سیریس چیلنج ہے ہمارے. دیکھیں, یہ اس وقت ہم ڈیفائننگ مومنٹ میں ہیں کہ اگر یہ ملک قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلا تو یہ ملک مطلب جس طرح افغانستان میں ہے, جس طرح جو نصیر ہوا یا دیگر اس قسم کی کنٹریز ہے, ہم پاکستانی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, پاکستان ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہے,
لیکن اس میں جو بھی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ پارلیمنٹ ہے، وہ جوڈیشری ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، سب کو اپنا آپ کو آئین کے تابع کرنا چاہیے. آئین سے کوئی مانوا بالکل نہیں. یہ اگریڈ جی، ملک کا مستقبل اس میں ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں کسی کے اوپر نہیں، لیکن سب جو ہے نا، پارلیمنٹ، جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ، سب کو آئین کے اندر کام کرنا پڑے گا. یہ ملک سروائیو کرے گا، ادروائز ہمارے لیے چلے. آپ دیکھیں بلوچستان میں کیا حالات ہیں. بلوچستان میں تو عملاً طور پر حکومت کی ریٹی ختم ہو گئی ہے. سندھ کراچی میں بھی آپ دیکھ لیں، ہمارے فاٹا کی حالات بھی بہت جو بالکل. آپ یہ بات آپ کی میرا خیال ہے کوئی ہر ایک اس سے اتفاق کرے گا کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. اب آپ ہی لوگ مل کے اس کو بہتری کی طرف لے جائیں گے. یہ بتائیے اسد قیصر صاحب کہ ایک بات کہی چیئرمین صاحب نے آپ کے 2-3 پہلے، آپ اس کو سنیے گا اور بتائیے جو بھی آپ آئین اور قانون کی بات فرما رہے تھے اس کے زمرے میں آپ اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کریں گے. سنیے گا. تیسرا پلان سی بنا ہے. آصف زرداری اس کے پیچھے ہے. دہشت گرد تنظیم کو اس نے پیسہ دیا ہے، جو یہ مل کے 3 طرف یہ فیصلہ ہوا ہے اور انہوں نے اگلی واردات کرنی ہے. میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں، صرف ایک مقصد کے لیے عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. جو نام میں نے دیے ہیں وہی نام وہ بھی آئیں گے، اور آصف زرداری کے علاوہ. جی بتائیے اسد قیصر صاحب، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر اگر اتنی بات، بڑی اسپیسیفک بات کہہ رہے ہیں تو پھر یقینی طور پہ ان کے پاس کوئی شواہد ہونے چاہیے. اگر ان کے پاس کوئی شواہد ہیں تو ان کو سامنے لے کے آنے چاہیے. نہیں تو یہ بتائیے گا کہ یہ کون سے ملک میں آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ اس طرح کی بات کریں. یہ میں انڈرمائن اس کو نہیں کرتی کہ جی ان پر اٹیک ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ his life he believes is under threat کیونکہ ان پر اٹیک ہوا ہے. لیکن کسی ایک لیڈر کے یا کوئی عام شخص بھی ہو، اس کا آپ نام لے لیں، آپ کہیں اس نے یہ کیا ہے، آپ کہیں ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ، تو مجھے بتائیں کہ یہ کون سا قانون اور کون سے ملک میں اجازت ہو اس طرح کی چیز، اس طرح کے شخص کو کورٹ نہ لے جایا جائے. دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ خان صاحب جو ہے اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں اور ایک بہت بڑے پارٹی کا لیڈر ہیں. بے شک. اور اس کے پاس جو ہے نا کنکریٹ ایویڈنس ہوگی. اگر یہ چاہتے ہیں تو بالکل یہ کورٹ میں جائے. کورٹ میں جو ہے نا سب کچھ سامنے آ جائے گا. آپ بھی فرما رہے ہیں کہ جی ان کے پاس ایویڈنس ہوگا، فارمر پرائم منسٹر ان کے پاس ایویڈنس ہوگا. مجھے بتائیں کہ انہوں نے 35 پنکچر کی بات کی، پھر انہوں نے کہا جی میں کچھ زیادہ نہیں بول سکتا، لیکن میرے پاس بھی کچھ مطلب ملتے جلتے انفارمیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے اتنے غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہے کہ اس قسم کی بات کرے. لیکن چونکہ میں یہاں کوئی اور کنٹروورسی نہیں کھڑا کرنا چاہتا، لیکن میں جو ہے نا خان صاحب کو جو کہہ رہے ہیں میں اس کو سٹینڈ کرتا ہوں. آپ بھی سٹینڈ کرتے ہیں. جی سچی بات یہ ہے کہ ہمیں حیرانگی ہوگی کہ اگر پیپلز پارٹی یہ معاملہ کورٹ میں نہ لے جائے، یا ان کا جیسے بلاول بھٹو نے تو کل کہا ہے، اور اگر آپ یا میں ان کی جگہ ہوتے ہیں آپ نہ کہتے کہ جی آپ تو ہماری زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں، تو اب آپ کو چاہیے کہ جی آپ کورٹ میں لے جائیں. دس میٹر شوڈ بی ٹیکن سم ویئر. اور آپ کے میں سن رہی تھی کوئی کہہ رہا تھا کہ جی خان صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ویڈیو کلپس میں کوئی وہ جو صاحب شاید کینیڈا یا امریکہ سے وہ کہہ رہے تھے جی میرے پاس ایویڈنس ہے. تو یہ دس از اے ویری سیریس میٹر. خان صاحب نے یہ بھی تو کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے پیسہ دیا ہے اور رشوت آفر کی ہے اور مبینہ طور پہ کہ کیس واپس لے جائیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کورٹ میں جا کے ایکسپلین کیا کہ جی ایسی بات نہیں ہے. تو میں تو کہوں گی بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے، اور آپ بھی فرما رہے ہیں کہ قانون اور آئین بڑا اہم ہے، تو اگر قانون آئین اہم ہے تو اس طرح کی بات تو پھر ٹیک اٹ ٹو دا کورٹ اگر ایویڈنس آپ کے پاس ہے ایسا. نہیں، اگر بات کی اگر اس کو ہے تو اس کو بالکل وہ بھی سوچا جا سکتا ہے. اور لیکن اس وقت تو ہم کدھر کھڑے ہیں نا جی. اب دیکھ لیں، ہمیں عدالتوں سے تو بہت توقعات ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی ذمہ داری عدالتوں کے اوپر. تو پھر آپ ایسا معاملہ جو اگر آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا ہم سب اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس پلیٹ فارم سے اگر ہم غیر ذمہ داری کی بات کریں تو ہم پھر
معاملات کو بگاڑیں, اگر پولیٹیشنز کر رہے ہیں وہ بگاڑیں, اگر ادارے کریں تو سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ میں ایک بات بتاؤں, اس سارے گیم میں جو سب سے بڑا کردار ہے رجیم چینج میں وہ زرداری ہے, اور اس کا چونکہ ان کی تو اقتدار کی حکومت کے علاوہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے, اس کے لیے جو بھی حالت ہو وہ مولانا فضل الرحمان ہر صورت میں چاہتے ہیں, اور وہ میری پچھلی بھی ہے سارے سسٹم کی. دیکھیے نا وہ رجیم چینج کا کھیل جو اسد قیصر صاحب جب جنرل باجوہ تھے وہ اب کہہ چکے ہیں آن دا ریکارڈ کہ وہ جو نواز شریف کی بھی تو دیکھیں نا, نواز شریف صاحب کی بھی تو رجیم چینج. اب میں تو کوٹ کری ہوں لوگوں کو جنہوں نے رول ادا کیا, جنہوں نے آ کے آن دا ریکارڈ آن سوٹو سے کہہ دیا جنرل باجوہ نے کہ ہم نے مدد کی, یہ کیا, وہ کیا, مبینہ طور پہ کس نے کورٹس کو انفلوئنس کیا. تو وہ تو بس باتیں اب جیسے وہ کہتے نہیں ہیں آپ کے دوست شاہد خاقان عباسی صاحب کہ جی اب کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنا لیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, یا آگے بڑھیں. بالکل یہ اس کے ساتھ ہم ایگری کرتے ہیں جی تو یہ معاملات جی یہ تمام معاملات سیٹل ہونے چاہیے اور پھر آگے دیکھنا جی, کیونکہ تاریخ اپریل 2021 سے تو نہیں شروع ہوئی. اس بات سے ایگری کرتا ہوں, اور اس دن جو ہمارا لیڈر ہے اس نے بھی کیٹیگریکلی کہا ہے کہ میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن چاہتا ہوں, اور انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ میں کسی سے ذاتی انتقام نہیں لوں گا, لیکن اس کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن چاہیے. جی بس چلیے امید اسی پر رکھتے ہیں. بہت شکریہ اسد قیصر صاحب. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.